بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس دن میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں محمد وقاص جمیل آپ کی خدمت میں اپنی سیگمنٹ نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا۔ رمضان کی مبارک ساعتیں، رحمتیں، برکتیں اور یہ نعمتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی عنایت ہوتی ہے، تو جس انسان کو زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے وہ بہت ہی خوش قسمت اور سعادت مند انسان ہے۔ ہم سب جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان جو اس رمضان کے مبارک مہینے کو جنہوں نے پایا ہے، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے اس کی تمام نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے، اس کی برکتوں اور سعادتوں اور رحمتوں کو بٹورنے کے لیے ہم انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہم اللہ کی طرف سے انتہائی عطا کردہ لوگ ہیں، جن کے اوپر اللہ نے انتہائی فضل کیا، رحم کیا اور کرم کیا، اور اللہ کی ایک نظر کرم ہمارے اوپر پڑی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ایک بونس پیکیج سے نوازا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اتنا شاندار ہے، یہ مہینہ اتنا جاندار ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی عظمت اور قدر و قیمت ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ان نشستوں کے اندر کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کریں، اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں اور نعمتیں جو اللہ کی طرف سے خصوصی انعام کی طور پر لوگوں کو ملتی ہیں، اس کو اجاگر کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو ہمارے اس سیگمنٹ کا جو آغاز ہو رہا ہے، آج یکم رمضان ہے، آج پہلا دن ہے۔ آج ہم رمضان کی تھوڑی سی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارا یہ تسلسل رمضان کی اہمیت اور عظمت اور رمضان کے اندر کیے جانے والے مبارک اعمال جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیے، اور جن کی ترغیب قرآن و سنت کے اندر بے شمار مقامات پر موجود ہے کہ ایک بندہ مومن کو اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے، ایک بندہ مومن کو اس مہینے میں کن اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ان نشستوں میں، اپنی ان سیگمنٹس میں ہم ان اعمال کے اوپر فوکس کریں اور اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز تو جو رمضان کے مبارک مہینے کی اہمیت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے، اور یہ مہینہ، اس مہینے کا تعلق اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا سوائے ماہ رمضان کے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ خود ذکر کیا ہے۔ اس سے اس مہینے کی عظمت کو اللہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کی نگاہوں میں اتنا اہم ہے، اتنا قیمتی ہے، اور اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اللہ کی نگاہوں میں اتنے قدردانی کے ساتھ وصول کیے جاتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کا نام باقاعدہ قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر رمضان کے اندر اللہ نے روزے فرض کیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزوں کے مقصد کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، رمضان کی عبادات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت مردۃ الشیاطین، اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو اللہ رب العزت قید کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شہر مبارک، رمضان ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس رات میں اللہ اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 راتوں سے زیادہ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اور آخر میں پھر فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا یہ مبارک مہینہ، یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کو ہم سمیٹنے میں گزاریں، تاکہ ہم ان محروم لوگوں میں شمار نہ ہوں کہ جن پر یہ مبارک مہینہ گزرے اور وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ نہ سکیں۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان انتہائی مبارک ہو اور یہ رمضان انتہائی قیمتی بنے، اس کی ایک ایک گھڑی اور ساعہ کو ہم قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ سب کے اس رمضان کو انتہائی قیمتی بنائیں اور اس کی خیروں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔